السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت 3 وقت میں اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے روندتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابلے میں رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری حیت اور اس کی دعا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی ہیں، انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفت میں بلند و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچا اور کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عالیوں میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنی میں الرحمن اور رحیم دونوں اسی شرط میں ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموماً، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ و اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا اور حوالہ دیا۔ تمام قرآنی سورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جن مبارک کلمات سے کیے جانے کا حکم ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن مجید میں مستقل ایک سورت الرحمن کے نام سے موجود ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری سورت میں شروع سے آخر تک اس صفت کے شمورات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گنہگاروں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے، اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر دیا ہے۔ اللہ کی اسی شان اور رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ و استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا ہے، اور اپنی رحمت کی امید دی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ تو چنانچہ فرمایا ہے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت معمولی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی، تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے،
نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکرانہ تقدیر ہے۔ ایک بزرگ جو بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر دین اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور درس و تدریس اور وعظ و خطابت میں گزاری، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دعوت میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی جا کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور شاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا اور تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ شاہی پی لے تو میں قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک دیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر شاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اسی لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا اور دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائے گا اور پہلے شخص سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا تو تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں کیسے سوچتا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اسی لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو وہ دوسرا بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ کی رحمت کی امید میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ بس یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون سی 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہیں؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہیں اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندے، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن جو تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں اور انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مخصوص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ تو ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہیں تو جاؤ کنال کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس عورت کی سب سے زیادہ عزیز بندی کی روایت کروں، دیکھوں تو آخر وہ ہے کون، اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں اور نہ ہی کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، ایسا نہ سوچیے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے مجھے ان نعمتوں سے محروم رکھ کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ سوچئے، اگر وہ مجھے پاؤں دیتا تو میں بغیر محرم کے باہر جاتی اور گنہگار ہوتی، اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ اگر وہ مجھے ہاتھ دیتا تو میں کسی مظلوم پر ظلم کر رہی ہوتی، لہٰذا اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ اگر وہ مجھے آنکھ دیتا تو میں غیر محرموں کو دیکھتی، اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ اگر وہ مجھے کان دیتا تو میں گانے بجانے سنتی، غیبت سنتی، اللہ نے مجھے اس گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اس نے صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی تمہیں پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہے۔ ایسی عورت جو آزمائش کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، وہ اللہ کے بے حد قریب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی باتوں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔